آج ہم پڑھیں گے اریبہ شاہد کی کرائم پارٹنر کی قسط نمبر 2۔ جہان فریش ہو کر آیا تو اسے ارم بیگم کا خیال آیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور ارم بیگم کو ویڈیو کال کی۔ السلام علیکم بیٹا، خیریت سے پہنچ گئے نا؟ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ارم بیگم بولی۔ وعلیکم السلام جی ماما، جہان مسکرا کر بولا۔ سب اچھے سے ملے نا؟ تم سے اچھا استقبال کیا نا سب نا؟ تمہارے نانا تو بہت خوش ہوئے ہوں گے؟ ارم بیگم نے پرجوش ہو کر کہا۔ جی بہت اچھا استقبال ہوا میرا یہاں۔ جہان نے مسکرا کر رہ گیا۔ جہان نے تھوڑی دیر پہلے ہوئے اپنے استقبال کو یاد کیا۔ کہاں کھو گئے؟ ارم بیگم بولی۔ کہیں نہیں ماما، ابھی میں سونے جا رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ جہان نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سب کو میرا سلام دینا، اللہ حافظ۔ ارم بیگم بولی۔ اللہ حافظ۔ جہان لیپ ٹاپ بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ خوش آمدید آغا جان، جہان نے لان میں آتے ہوئے کہا۔ خوش آمدید بیٹا، آغا جان نے مسکرا کر کہا۔ رات تو نیند تو ٹھیک آئی نا؟ آغا جان نے پوچھا۔ جی اچھو، جہان نے چھینکتے ہوئے کہا۔ اب آیا نا مزہ؟ حریم دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خود سے ہم کلام تھی۔ زکام ہو گیا نا؟ وہ تو ہونا ہی تھا نا، تمہارا استقبال جو ان دونوں نے کیا تھا۔ آغا جان بولے۔ وہ کہیں یہ شکایت نہ کر دے کہ ہم نے پھر سے اسے ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا تھا۔ حریم لب بھیجے سوچنے لگی۔ جہان نے سامنے دیکھا تو حریم کھڑی بڑی غور سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں بس موسم ہی اچھو ایسا ہے، بیچارہ چھینک چھینک کر لال ہو گیا تھا۔ شکر ہے نہیں بتایا۔ حریم نے سکھ کا سانس لیا۔ اچھا روکو، میں چائے بنواتا ہوں تمہارے لیے، آغا جان نے مسکرا کر کہا۔ جی، جہان نے کہا۔ حریم ادھر آؤ۔ آغا جان نے پاس حریم کو کھڑا دیکھ کر آواز دی۔ جی جی۔ حریم ایک آواز پر دوڑی چلی آئی۔ 2 کپ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے اور جہان کے لیے، مجھے اندر دے دینا، میں اندر جا رہا ہوں۔ آغا جان حکم صادر کر کے اندر چلے گئے۔ جی آغا جان، حریم نے برا سا منہ بنا کر آہستہ آواز میں کہا۔ کچھ دیر بعد حریم چائے لے کر آ گئی۔ میں یہ چائے نہیں پیتا، جہان نے چائے کا کپ دے کر کہا۔ پھر آپ کے لیے کوئی اسپیشل چائے ہوتی ہے؟ حریم کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ ترکش چائے؟ جہان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ مجھے نہیں بنانی آتی یہ ترکش چائے، ویسے وہ چائے کیسے کہلاتی ہے؟ اس میں تو دودھ بھی نہیں ہوتا، کیسے پی لیتے ہو؟ کڑوی نہیں لگتی؟ خیر ویسے تو تم خود ہی کڑوے ہو، تمہیں کیا چیز کڑوی لگے گی؟ حریم بولی تو بولتی ہی چلی گئی۔ تم میرے لیے کافی لے کر آ جاؤ۔ جہان کا دل کیا وہ کانوں میں روئی ڈال لے۔ کیوں؟ کس خوشی میں جو ہے وہی پیو، میں نہیں جا رہی پھر سے کچن میں۔ حریم نے منہ بنایا۔ آغا جان نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ حریم نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا جا رہی ہوں، حریم گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہوٹل سمجھ رکھا ہے نا؟ چائے تو کبھی کافی نوکرانی ہوں نا میں اس کی؟ حریم بڑبڑائی اور کچن میں چلی گئی۔ جہان ہنسنے لگا۔ یہ لو۔ حریم کچھ دیر بعد کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے لان میں آئی۔ شکریہ، جہان نے کپ تھام لیا۔ انجوائے یور کافی۔ حریم مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں، جہان اس کے انداز پر حیران ہوا۔ خیر جیسے ہی جہان نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جہان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کپ لان میں رکھی ٹیبل پر رکھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ ہنسی کی آواز پر جہان نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں حریم کھڑی تھی۔ جہان اسے گھور کر رہ گیا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ آہان نے ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہوئے کہا۔ جہاں پہلے سے سب اس کے منتظر تھے۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب میں کہا۔ جیسے ہی آہان بیٹھنے لگا عدنان نے اس کی کرسی کھینچ لی۔ آہان نیچے گر گیا۔ آہان کے نیچے گرنے پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آہان ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھا اور عدنان کی کمر پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ عدنان نے دانت دکھا دیے۔ بیٹا جہان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اسلام آباد کی سیر کراؤں اسے، یوسف صاحب ناشتہ کرتے ہوئے بولے۔ جی چاچو، آج کا پلان بنایا ہے ہم نے، آج جائیں گے
شام میں ہم سب اہان نے کہا۔ آج شام وہ لوگ باہر آئے ہوئے تھے جہان کو اسلام آباد دکھانے۔ سب حریم اور اذلان سامنے بیٹھے لوگوں پر تبصرے کر رہے تھے۔ سدھر جاؤ۔ اہان کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ناممکن سا ہو گیا ہے اب اس کا سدھرنا۔ حریم نے ہنستے ہوئے کہا، تم کون سی سدھری ہوئی ہو؟ پلوشا نے اسے دیکھا، ہم بگڑے ہوئے کب ہیں جو سدھریں گے؟ ہم جیسے معصوم لوگ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو کہ نہ ملیں گے۔ کیوں پارٹنر؟ حریم نے فخر یہ کہا۔ جی بالکل، اذلان نے اس کی تائید کی۔ تم لوگ اور معصوم، رکو ہنس لینے دو مجھے۔ اہان ہنسنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اذلان اور حریم ساتھ میں بولے۔ یہ بات ہنسنے کی تو ہے، تم دونوں اور معصوم توبہ ہے کیوں معصومیت کا نام بدنام کر رہے ہو؟ اہان نے ہنستے کہا، ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر معصومیت کی ڈکشنری میں تمہارا نام چراغ لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو کبھی نہیں ملے گا۔ پلوشا نے شرارت سے کہا، ہو گیا تم دونوں کا، اب نکلو۔ حریم نے تب کر کہا۔ جہان بس خاموش بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن کر ہنس رہا تھا۔ انہیں چھوڑو، جہان تم بتاؤ پھپھو کیسی ہیں؟ اہان نے انہیں نظر انداز کر کے کہا، ٹھیک ہے، کل میری بات ہوئی تھی، سلام دے رہی تھی۔ جہان نے کہا، وعلیکم السلام، تم دونوں کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی؟ جہان نے پوچھا۔ جی ہاں، دونوں نے ساتھ ہی میں کہا۔ کیا کہا؟ ہاں، آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ اہان اذلان کی طرف مڑا۔ ہاں، وہ بس لاسٹ ایئر ہی ہے، میرا تو کمپلیٹ ہی سمجھو۔ اذلان نے سر کھجایا۔ وہ کیوں؟ تم دونوں تجربہ ہو نا، پھر اس کی مکمل ہو گئی، تمہاری نہیں ہوئی؟ جہان نے تعجب سے کہا۔ دراصل اذلان بولنے لگا تھا کہ اہان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں بتاتا ہوں، یہ صاحب 2 بار فیل ہو گئے تھے اور بقول ان کے کہ ہم کو سکول والے جان بوجھ کر فیل کر دیتے تھے۔ اہان نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں تو یہ سچ ہی تو ہے، وہ جان کر ایسا کرتے تھے۔ اذلان نے منہ بنایا، اس میں کچھ سچ ہی تو نہیں ہے۔ اہان ہنسنے لگا۔ بیٹا رک، تو کل سے کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے۔ اذلان خطرناک تیور لیے اس کی جانب لپکا۔ بیسٹ آف لک۔ حریم نے ہانک لگائی۔ اہان جانتا تھا اب اس کی خیر نہیں، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اذلان نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ آج اہان کی خیر نہیں۔ پلوشا انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ انہیں چھوڑو، اب بتاؤ اب کیا کرتے ہو؟ پلوشا نے پوچھا۔ میں نے بس ابھی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے، آگے بس بابا کا کام سنبھالنا ہے۔ جہان نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہاں سے کی ہے آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ؟ پلوشا نے پوچھا۔ سبانچی یونیورسٹی استنبول، جہان نے جواب دیا۔ حریم جو اتنی دیر سے ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی، سبانچی یونیورسٹی پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سچ میں کیا؟ حریم آگے کو آ کر بیٹھ گئی۔ جی۔ جہان کو ہنسی آ رہی تھی اس کے اس طرح سے پوچھنے پر۔ اچھا، ارے ہاں، میں تو بھول گئی تھی، تم ترکی سے ہو، میں نے بھی جانا تھا پڑھنے سبانچی یونیورسٹی، لیکن آغا جان نے اجازت نہیں دی، کہتے ہیں کہ اتنی دور نہیں بھیجنا۔ حریم نے منہ بنا کر کہا، وہاں نالائق لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہارا تو ایڈمیشن بھی نہیں ہونا تھا وہاں۔ آغا جان نے تو بہانہ بنا دیا تھا کہ دور ہے، ورنہ تم پھپھو کے پاس بھی تو رہ سکتی تھی۔ بیٹا آغا جان جانتے تھے تمہاری جیسی نالائق کو انہوں نے ایڈمیشن ہی نہیں دینا تھا، بس بہانہ اس لیے بنایا کہ کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ پلوشا نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، تم تو چپ ہی کر جاؤ، آغا جان تم سے پوچھ کر ہی تم فیصلہ لیتے ہیں، نہ ان کی امی ہو نہ تم۔ حریم نے اسے گھورا۔ کسی دن نہ تمہارے یہ آنکھوں کے بنٹے ہی نہ نیچے گر جائیں گے، اتنا مت گھورا کرو۔ پلوشا نے مسکراہٹ دبا کر کہا، تم بھی زیادہ نہیں بولنے لگی؟ ابھی بتاتی ہوں، حریم نے کہا، جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا نہیں بول رہی اب؟ پلوشا خاموش ہو گئی۔ گڈ گرل، حریم مسکرا دی۔ گال پر ڈمپل اور آیا۔ جہاں اسے دیکھ رہا تھا جو اس وقت کسی شیطان سے کام نہیں لگ رہی تھی۔ چلو اب چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، آغا جان کہہ رہے تھے جلدی آنا۔ اہان نے کہا، چلو۔ جہان اور پلوشا بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ وہ لوگ گاڑی تک آئے تو دیکھا گاڑی کے دونوں ٹائر پنکچر تھے۔ یہ کس نے کیا؟ پلوشا کا منہ کھل گیا۔ ویسے حریم اور اذلان کہاں ہیں؟ جہان نے پوچھا۔ خدا حافظ، حریم نے چیختے ہوئے کہا۔ تینوں نے سامنے دیکھا تو وہ دونوں بائک پر جا رہے تھے۔ رکو، اہان نے انہیں آواز دی، لیکن وہ لوگ ہنستے ہوئے آگے نکل گئے۔ یہ ضرور ان دونوں کے ہی کام ہے۔ اہان کا دل کیا
کسی دیوان میں اپنا سر مار لے۔ اب جو کرنا ہے جلدی کرو، دیر ہو گئی ہے۔ تو آغا جان سے ڈانٹ پڑی کہ پلوشہ پریشانی سے بولی۔ آہن نے کہا وہ لوگ کہاں رہ گئے، تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ آغا جان نے عدنان اور حریم کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا وہ لوگ تھوڑی دیر سے آئیں گے، ہم نے کہا تھا ان کو کہ آغا جان غصہ کریں گے، ہمارے ساتھ ہی چلو، لیکن انہوں نے کہا تم لوگوں کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ عدنان نے سنجیدگی سے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ آغا جان نے غور سے دونوں کو دیکھا۔ جی کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں؟ دونوں معصوم شکل بنائے کھڑے تھے۔ نہیں آغا جان انہیں دیکھتے ہوئے بولے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ایسے مت دیکھیں۔ عدنان نے منہ بنا کر کہا وہ تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ آغا جان بولے اب ہم جائیں؟ حریم نے پوچھا۔ اتنے میں آغا جان کے موبائل پر کال آ گئی۔ آغا جان کال پر بات کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، جلدی آ جاؤ اب۔ آغا جان نے کال پر بات کر کے پھر سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کس کی کال تھی؟ عدنان نے پوچھا۔ آہن کی۔ آغا جان نے گھور کر دونوں کو دیکھا، دونوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ابھی کس دیکھنے کے لیے